اسد کی والدہ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر میں اتنے برے حالات چل رہے ہیں، اسے پھر بھی عروسہ کی فکر ہے، عروسہ کی خوشیوں کی فکر ہے۔ وہ اسد کے لیے اور عروسہ کے لیے کمرہ بنوا رہی ہے تاکہ انہیں گفٹ دے سکے۔ بھائی تم سوچو تو صحیح، گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ تمہاری بیٹی کا گھر اجڑنے والا ہے اور تمہیں اب سوچ رہے ہیں کہ تم اپنی بہو کے لیے گفٹ پلان کر رہی ہو۔ عجیب بات ہے۔ اور یہاں پہ انم کو بہت برا لگتا ہے کہ میری ماں ان حالات میں عروسہ کے ناز نخرے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ آپ اس کے اتنے ناز نخرے کیوں اٹھا رہی ہیں؟ جواب میں یہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ سب میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ عروسہ کو نا بیڈ ریسٹ چاہیے۔ صرف میں ڈاکٹر کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل رہی ہوں، اس لیے میں نے اس کے لیے وہ کمرہ سیٹ کروایا ہے تاکہ اسے بار بار یہاں آنا نہ پڑے، نیچے نہ اترنا پڑے۔ اور یہ انم کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم اتنا ایریٹیٹ کیوں ہوتی ہو اس سے۔ جواب میں انم کہتی ہے مام دیکھے نا، اس وقت میں خلا کے پیپر پہ دستخط کرنے لگی تھی اور اچانک سے وہ گر گئی، سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، بہت تیز اور شاطر لڑکی ہے۔ جواب میں اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، عروسہ تو بہت سیدھی سادی اور سمجھدار لڑکی ہے، ویسے بھی وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے، تمہیں اس سے خفا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ سجل فہد کے گھر ہوتی ہے رات کے وقت بھی۔ جواب میں فہد کہتا ہے کہ سجل تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے نا میری ماں کا خیال رکھا، لیکن آئندہ تم مت آیا کرو، میں نے نرس کا بندوبست کر لیا ہے۔ جواب میں سجل کہتی ہے تم یہ سب اس لیے کہہ رہی ہو کہ انم کو نہ پتہ چلے، کہیں انم نہ تم سے خفا ہو جائے۔ دیکھو نا تم کہتی ہو کہ انم تم سے محبت کرتی ہے، اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو اسے تم پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن انم کو تو تم پہ ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تم ایک کاروباری بندے ہو، تمہیں تو ہر ایک سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے، اور اب کیا انم کے کہنے پہ تم ہر ایک سے رشتہ ختم کر لو گے؟ اس طرح تو کاروبار نہیں چلتے نا۔ جواب میں فہد اسے کہتا ہے نہیں سجل ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہارا بہت بہت شکریہ، تم آئندہ مت آیا کرو۔ جواب میں یہ کہتی ہے نہیں، ان حالات میں آنٹی کو بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اور دوسری طرف نوشین کو دیکھو کہ یہ باز نہیں آ رہی، اسے معلوم ہے کہ سجل تو اسے پیسے دینے والی نہیں اور اس کا بیٹا اس سے ناراض ہو جائے گا، اور یہ پہنچ جاتی ہے پھر سے اسما کے پاس اور اسما سے کہتی ہے کہ مجھے نا کچھ پیسے دے دو جو کہ وہ کاروبار ہے میرے شوہر کا اس میں سے۔ جواب میں اب یہاں نوید بیٹا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ احمد نے تو اپنے شیئرز بیچ دیے نا، اب آپ کے کون سے پیسے بنتے ہیں؟ اس پر نوشین کہتی ہے کہ میرے شوہر کا نا کاروبار یہاں نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی تھا، سنگاپور میں بھی کاروبار ہے نا میرے شوہر کا، اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے پیسے دیں۔ جیسے ہی سنگاپور کا نام سنتا ہے نوید اس کے بھی کان کھڑے ہو جاتی ہیں اور ادھر اسد کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ اب تو اماں پہ نا سارا نوید بھائی کا جو پول ہے وہ کھل جائے گا کہ نوید بھائی نے تو اس کاروبار کو ختم کر دیا اور اب یہ خود ہر چیز پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، تو اب کیا بنے گا؟ یہاں پہ اسما نوید سے کہتی ہے کہ بیٹا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے نوشین، وہ تمہارے بابا کا وہ بھی تو کاروبار ہے، اس میں سے جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے نا انہیں دے دو تم۔ جواب میں نوید کہتا ہے ٹھیک ہے ماما ٹھیک ہے، اب ان کا اس پہ کیا حصہ بنتا ہے، کیا حق بنتا ہے؟ جواب میں اسما کہتی ہے بیٹا بنتا ہے نا، جو بھی کسی کا حق اسے دے دو، میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتی۔ نوشین احمد سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا گھر آ جاؤ، تمہارے جو پیسے بنتے ہیں نا وہ میں تمہیں دے دوں گی۔ اس پر احمد کہتا ہے اچھا سجل مان گئی، وہ پیسے واپس دے دے گی؟ جواب میں اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا تمہیں تمہارے پیسے چاہیے نا، وہ میں تمہیں دے دوں گی، چاہے میں سجل سے لوں یا جہاں سے مرضی لوں، تمہیں پیسوں سے مطلب ہے نا، وہ تمہیں مل جائیں گے۔